الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مرج البحرين يلتقيان صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند ذوق اور شوق کے ساتھ سرکار کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کی آواز آئے گی تو مجھے احساس ہوگا کہ جاگتے لوگ بیٹھے ہیں۔ ذرا درود پاک کس کس کی آرزو ہے کہ زبان میری ہو اور درود آقا کا ہو؟ محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج جشن مولا حسین علیہ السلام کی اس وجد آور محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک پنجتن پاک کے 5ویں اس پھول کا صدقہ ہماری نوکری قبول فرمائے، اور آپ تمام عشاق اور غلامان حسین جتنی بھی نیک آرزو اور تمنائیں اپنے دل کے اندر لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت پرنور پرکیف بزم کو سجانے پر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام جناب محمد اکرم قادری صاحب کو، اور منہاج یوتھ لیگ UC 1A2 کے تمام ممبران کو جن کی کوشش اور کاوشوں کے نتیجے میں آج کی یہ خوبصورت محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور نہایت ہی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے کثیر تعداد میں قائدین، وابستگان، عہدیداران اور کارکنان بھی آج کی اس خوبصورت بزم کا حصہ ہیں، اور چند افراد کے نام پکارنا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ آج کی اس خوبصورت بزم کے اندر آل نبی اولاد علی محترم المقام جناب پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام عزت مآب حاجی خالد محمود صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام جناب حاجی احمد صادق صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور محترم المقام جناب حاجی ظفر اقبال کمبو صاحب وہ بھی تشریف لائے، محترم المقام جناب عزت مآب شیخ عتیق الرحمان صاحب ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، محترم المقام جناب عزت مآب اعجاز قادری صاحب، محترم المقام جناب حفیظ انجینئر صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک PP 155 وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور محترم المقام جناب عزت مآب حاجی عبد الخالق صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آج کے اس جشن کی محفل میں حاضر ہیں، اور محترم المقام جناب محمد عمیر انجینئر صاحب پاکستان عوامی تحریک کے جنرل سیکرٹری ضلع نمبر 2 سے، ان کا تشریف لانا بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے بڑے ہیں، اور محترم المقام جناب ارشاد قادری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، محترم المقام جناب محمد سلیمان عنایت صاحب جو صدر ہیں یوتھ کے PP 155 کے،
اور آپ تمام احباب جو ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہیں سارے ہی مہمان خصوصی ہیں، اور جس محفل کے اندر آپ آئے ہیں وہاں عہدوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں دلوں کو دیکھا جاتا۔ اگر سچ پوچھیں تو میں آپ کی سبحان اللہ سے مطمئن ہی نہیں ہوں۔ میرے مزاج کو تحریکی دوست احباب اور عوام سوشل میڈیا کے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بڑا کٹر قسم کا چشتی ہوں، اور قبلہ حضور کی سنگت ملی تو قادری نسبت ملی۔ اب وجود ایک ہے، چشتی نسبت بھی اسی میں ہے، قادری نسبت بھی اسی میں ہے۔ چشتی نسبت کا کمال یہ ہے کہ وہ ذوق کے بغیر نہیں چلتی، قادری نسبت علم کے بغیر نہیں چلتی۔ ذوق آپ کی طرف سے آئے گا، علم یہاں سے آئے گا۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کس حد تک سننے کے آپ ذرا ذوق میں بیٹھے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ اگر سبحان اللہ مسکرا کے سنائیں تو کچھ بات کا آغاز کریں پھر رحمان۔ اور یہ بعض اوقات کچھ باتیں میں اس لیے بھی جان بوجھ کے کرتا ہوں تاکہ کچھ عوام ذرا تھوڑا سا، چونکہ خطاب اینڈ پر ہونا ہوتا ہے تو لوگ ذرا تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کچھ محبت بری باتیں کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب قرآن اور حدیث کے نور کا فیض عام ہونے لگا ہے۔ دوستان محترم، آج جس ہستی کی آمد کا جشن آپ منا رہے ہیں اور ہم جس میں حاضر ہیں، پہلا سوال تو میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ کروں۔ سٹیج کے اوپر بڑی باوقار اور اہل فکر و دانش احباب موجود ہیں، اور اگر یقین جانے میرے دل کی رائے پوچھیں تو آپ کے چہروں کی تلاوت کرنے کے بعد میرا گمان ہے کہ بڑا ویل ایجوکیٹڈ طبقہ، پڑھے لکھے لوگ، باوقار سخن فہم لوگ میری نگاہوں کا مرکز و محور ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ ہم جو کہتے ہیں امام حسین، نہیں قبلہ مجھے 10-12 بندے چاہیے جو چشتی ذوق والے ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں امام حسین، امام ہوتا کون ہے؟ امام ہوتا کون ہے؟ کیا جو 5 نمازیں پڑھائے وہی امام ہوتا ہے یا کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ نہیں، عوام کی مجھے ذرا تائید چاہیے گفتگو کے اندر۔ امام کون ہوتا ہے؟ تو میں امام کا لغت کے اعتبار سے وہ معنی کرتا ہوں جو آپ سب کو سمجھ میں آئے۔ یہ دیوار بنی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتنی سیدھی دیوار بنی ہوئی ہے، اور جتنی بھی دیواریں آپ اپنے گھر میں بناتے ہیں، جب مزدور مستری جو کاریگر ہوتا ہے وہ دیوار کو تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اور تعمیر کرنے کے بعد اس کاریگر کے پاس، مستری کے پاس ایک خاص قسم کا آلہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ کے بولیے گا لیکن پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ آلہ ہوتا ہے، دیوار بنانے کے بعد وہ اس آلے کو لٹکاتا ہے۔ توجہ ہے؟ وہ اس آلے کو لٹکاتا ہے اور وہ آلہ اس مستری کو بتاتا ہے دیوار سیدھی کتنی ہے، ٹیڑھی کتنی ہے۔ وہ آلہ اسے بتاتا ہے۔ اس آلے کو عربی میں امام کہتے ہیں، اس کو امام کہا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دیوار سیدھی کتنی ہے اور ٹیڑھی کتنی ہے۔ جب ہم نے کہا حسین امام ہے، اس کا مطلب یہ ہے اب قیامت تک حسین بتائے گا ایمان سیدھا کس کا ہے اور ٹیڑھا کس کا ہے۔ اب امام بتائے گا۔ میں قربان جاؤں، شور کوٹ کینٹ سے لے کے لاہور تک کا سفر میرے لیے کافی طویل سفر ہے۔ درمیان میں جمعے کا خطاب بھی فیصلہ آباد میں ہوا، مگر آپ کی سبحان اللہ نے تھکاوٹ اتار دی میری۔ یہ امام بتائے گا کہ ایمان سیدھا کس کا ہے اور ٹیڑھا کس کا ہے۔ امام کیسے بتائے گا؟ جو جتنا امام کے قریب ہوگا وہ ایمان میں اتنا باکمال ہوگا، جو حسین سے
امام آج میرا موضوع نہیں، لیکن میں نے چاہا کہ جس ہستی کے جشن کی ہم نے بات کرنی ہے، آپ کو پتا تو ہو وہ امام ہے تو کیوں امام ہے؟ اب حسین امام ہے۔ اگر لوگوں چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سیدھا رہے تو حسین کو تھامو، تو حسین کو تھامنا پڑے گا۔ جس کے دامن میں عشق حسین ہے اس کے دل میں ایمان ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جس کے دل میں عشق حسین ہے اس کے دل میں ایمان ہے، اور جس کے دل میں حسین نہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایمان کی پہچان حسین ہے، ایمان کی پہچان۔ اور اگر یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس امام کے تصور کو قبلہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ماشاءاللہ یہ جتنے بھی سادات اور اہل علم بیٹھے ہیں، میرا ایک سوال یہ ہے، گھر نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب، کہاں بیٹھے ہو یار سننے والو؟ گھر نماز پڑھو کرم صاحب تو ایک، تو وہ جو مسجد میں گئے تو 27 کیوں ہو گئی؟ امام کے پیچھے آ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، نماز وہی ہے، رکعتیں اتنی ہیں، مگر امام کے پیچھے آنے سے آپ کی نماز کا مقام بدل گیا۔ اگر امام کے پیچھے آنے سے نماز کا مقام بدل جاتا ہے تو حسین کے پیچھے آنے سے مومن کا مقام بدل جاتا ہے۔ اس لیے امام کو تھامنا ضروری ہے۔ امام ہے تو سب کچھ ہے، امام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور میں قبلہ یہاں پر ایک بات بڑی محبت میں آپ دوست احباب کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ میں ایک طویل عرصے تک یہ سوچتا رہا، میرے آقا نے فرمایا شبان الشہری، شبان میرا مہینہ ہے۔ چونکہ میں تو حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھتا رہا ہوں، میں تو جانتا ہوں ایک مہینہ کیا سب کچھ مصطفیٰ کا ہے۔ پیچھے تک بندوں کی آواز آنی چاہیے، جو جو حسینی ہے وہ ضرور بولے۔ اگر حسین کے نام پر نہیں نہ بولنا پھر زبانیں بند ہو جانی چاہیے۔ حسینیت نام ہے بولنے کا۔ میرے آقا دیکھیں رمضان بھی مصطفیٰ کا ہے، رجب بھی مصطفیٰ کا ہے، محرم بھی مصطفیٰ۔ ہر دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جب اللہ فرمائے پیارے میں خالق کائنات ہوں تو مالک کائنات ہے، اس کے بعد تو پھر شے ہی کوئی نہیں۔ مگر میرے آقا کا یہ فرمانا شعبان میرا مہینہ، تو شعبان کو خاص کر کے اپنا کیوں بنایا؟ میں بڑی دیر سوچتا رہا، مجھے تب سمجھ میں آیا جب میں نے شعبان میں حسین کو آتے دیکھا۔ مجھے تب سمجھ میں آئی جس مہینے کے اندر ہاتھ نیچے نہ رہ جائے، جس مہینے کے اندر حسین آئے، نبی فرمائے یہ مہینہ میرا، اور جس دن میں حسین آئے وہ امتی کی مصطفیٰ کا ہو جاتا۔ وہ مہینہ مصطفیٰ کا ہو جائے جس میں حسین آ جائے، تو سوچ جس دل میں حسین آ جائے پھر سرکار اس کو کس پیار سے دیکھیں گے، پھر سرکار کی اس سے محبت کا حال کیا ہوگا۔ اور حسین کا دنیا میں آنا لوگ نہیں سمجھ پا رہے، جانا کیا سمجھیں گے۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، میں اس آیت کی طرف آتا ہوں تاکہ ہماری بات کسی موضوع کی طرف بھی سفر کرتی رہے۔ حسین کا دنیا میں آنا یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور میں یقین کریں آپ جب قرآن کے ان الفاظ کی تفسیر سنیں گے آپ کو لگے گا قرآن بھی حسینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندر ملا دیے۔ اب لوگ پانی والے سمندر تلاش کرتے رہے،
نہیں سمجھے یار؟ امام جلال الدین سیوطی بول اٹھے، اور یہ امام جلال الدین سیوطی کسی مسجد کے امام کا نام نہیں، سیوطی اس ہستی کا نام ہے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے جسے دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اب اس نے کہا یہ جو دو سمندر مل رہے ہیں، لوگوں جانتے بھی ہو یہ سمندر کون ہے؟ اگر آپ کہیں اور بولیں تو میں بتا سکتا ہوں یہ دو کون ہیں۔ نہیں نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولنا پڑے گا یار۔ یہ دو سمندر کون ہیں؟ امام سیوطی کہتے ہیں ایک سمندر ولایت علی کا ہے، ایک طہارت فاطمہ کا ہے۔ ولایت علی کا سمندر اور طہارت بطول زہرا کا سمندر جب مل گئے تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا رکو، قرآن کہتا رک جاؤ، رک گئے تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ پھر ان دو سمندروں کے اندر ایک آڑ بھی ہے، ایک پردہ بھی ہے۔ یہ پردہ کون ہے؟ کہ جس پردے کو نہ یہ سمندر کراس کرتا ہے نہ یہ، اس پردے کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب یہ اس پروٹوکول کے ساتھ سمندر ملتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان سے موتی نکلتے ہیں۔ نا 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 نا، پھر ان سے لؤلؤ موتی، مرجان موتی، پھر دو سمندر ملتے ہیں تو دو موتی نکلتے ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں ایک موتی کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہا جاتا ہے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں ذرا اپنے ایمان کو تھامیے۔ یہ 5 تن کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے ہو نوجوانوں؟ میں یہ 5 کا ذکر کرنے کے بعد مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی نہیں سوچا اللہ بار بار کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بار 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 بار۔ اور آج ہم دیکھ لیں، آپ نیٹ پہ لکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تصویریں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لوگوں نے آم بنا کے لکھا ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، امرود بنا کے لکھا ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیلے لگا کے لکھا ہوا ہے فَبِأَيِّ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ بار بار کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کیلوں کے اندر، آم، انگور، سیب کے اندر ایسا کیا تھا کہ اللہ کو بار بار کہنا پڑا؟ کچھ تو تھا جو چھپایا گیا، یہ شیخ الاسلام کا شاگرد تمہیں بتاتا ہے۔ اللہ نے 5 تن دے کے کہا اب کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذکر 5 تن ہی ہے ہماری پہچان۔ بولو، ذکر 5 تن ہی ہے ہماری پہچان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے فرمایا موتی۔ اب میرا ایک سوال یہ ہے، باری تعالیٰ تو حسین کو حسین کیوں نہیں کہتا، موتی کیوں کہتا ہے؟ نا جاگنے کا ثبوت دے دیجیے۔ میں یقین کریں میرا صبح ایم فل کا پیپر بھی ہے، اور میں بڑا مشکل میں، جب اچانک ڈیٹ شیٹ آئی تو میرے لیے کافی مشکل ہو گئی، لیکن چونکہ میں زبان کر چکا تھا اور پھر ذکر بھی حسین کا ہو، اب میں مرکز سے یہ کہہ کے چلا یا مولا حسین تسی جانو یا پیپر جانے۔ تو اب یقین کریں، میں اگر آپ کو یقین، آپ ہنسیں گے، اس ڈائری کے اوپر صبح کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈی کے نوٹس لکھے ہوئے ہیں، تو رستے میں وہ دیکھتا آیا۔ لیکن یقین کریں میں چاہتا ہوں، اور یہ میرا ایمان کا حصہ ہے، کہ آج جتنا ہم ذکر حسین کر رہے ہیں یہ ایمان کے ملنے کا بھی سبب ہے اور دل کی راحتوں کا باعث بھی ہے۔ لیکن اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، موتی کیوں کہا؟
ایک جملہ کہتا ہوں، اس کی باریکی سے آپ کو اسٹیج والوں کی نظر کرنا چاہوں گا، بزرگ ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا، سمندر کی دنیا میں جو سب سے قیمتی ہو اسے موتی کہتے ہیں. سوچ لو کہ بولنا ہے یا نہیں. سمندر کی تہوں میں، سمندر کی دنیا میں جو سب سے قیمتی ہے اسے موتی کہتے ہیں، اور رب کی کائنات میں جو سب سے قیمتی ہے اسے حسین کہتے ہیں. جو رب کی کائنات میں سب سے قیمتی ہے اسے حسین کہتے ہیں. اب آپ سوال کریں فرحان بھائی، سب سے قیمتی تو دین نہیں؟ بولو بولو، سب سے قیمتی تو دین اسلام نہیں. میں نے کہا دین قیمتی ہے، مگر اس دین کو بچانے والا اس سے بھی قیمتی ہے. ماشاءاللہ. تو شیخ کیسے مولانا حافظ نعیم الرحمن قادری صاحب تشریف لائے، ان کو بھی اپنی طرف سے طریقے تعلیم قرآن کی طرف سے خوشامدید کہتا ہوں. دوستان محترم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خدا کی کائنات میں جو سب سے قیمتی ہے اسے حسین کہتے ہیں. اور اچھا آپ کو یہ پتہ ہے یہ موتی بنتا کیسے ہے؟ کیا بات ہے. وہ سارا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سپی منہ کھولتی ہے، اس کے اندر پھر وہ پانی جاتا ہے. اس سپی کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے؟ 3 پردے ہوتے ہیں. 3 پردے. پہلا پردہ مضبوط اور سخت ہوتا ہے مگر اس میں لچک ہوتی ہے. ایک عرصے تک وہ پانی کا قطرہ اس پہلے سخت پردے کے اندر سختیاں برداشت کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے پردے میں منتقل ہوتا ہے. دوسرا پردہ رنگ دار ہوتا ہے. کیوں؟ دوسرے پردے میں اس پہ رنگ چڑھتا ہے. دوسرے پردے میں رنگ چڑھتا ہے. اور جب پہلے پردے اور دوسرے پردے کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد وہ تیسرے پردے میں داخل ہوتا ہے تو موتی بن چکا ہوتا ہے. پھر موتی بنتا ہے، پھر وہ اتنا قیمتی بنتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ حسین موتی ہے، یعنی اس کے اوپر بھی کسی کا رنگ چڑھا ہے، اس کے اوپر بھی کسی کا رنگ چڑھا ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے حسین کے اوپر یا مرتضیٰ کا رنگ ہے یا مصطفیٰ کا رنگ ہے. اس لیے حسین موتی ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ابھی حسین آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات بتا دی، اس قرآن کے اندر کوئی بات بھی غیر ضروری نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ یعنی کہ کوئی ایک لفظ کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی تو یہ قرآن میں ہے. ایسا نہیں. یہ آفاقی اور عالمگیر کلام ہے اللہ رب العزت کا، جس کی قیامت تک ضرورت رہے گی اور یہ رہنمائی کرتا رہے گا. اس کے اندر حسین ہے. اب نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ نتیجہ میں نکالتا ہوں، تڑپ کے آپ بولیے گا. جس طرح اس قرآن کی ضرورت قیامت تک رہے گی، اللہ نے فرمایا حسین کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی. ہائے 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 ہائے. قبلہ ماشاءاللہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور ادب سے تعلق ہے. یہ آنکھ میری ہے مگر اس میں نم حسین کا ہے. بولیے یار، یہ آنکھ میں جشن ہے تو میں اسی کیفیت میں پڑھنا چاہتا ہوں.
15-20 منٹ سنو لیکن دیوانے بن کے سنو. یہ آنکھ میری ہے مگر اس میں نام حسین کا ہے. سنیے میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین, میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے. کوئی تو مفتی و واعظ کو یہ خبر کر دو, پڑھتے ہو تم نماز یہ بھی کرم حسین کا ہے, یہ بھی کرم حسین کا ہے. اور ماشاءاللہ سادات بیٹھے ہیں, پیروں فقیروں کو ماننے والے لوگ ہو. سنو پیری فقیری کا نچوڑ سن لو, فقیریت کی اصل سن لو. اور اگر تڑپے نہ تو مجھے دکھ ہوگا. یہ آنکھ میری ہے مگر اس میں نم حسین کا ہے. میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے. کوئی تو مفتی و واعظ کو یہ خبر کر دو, پڑھتے ہو تم نماز یہ بھی کرم حسین کا ہے. چاہے کسی پیر فقیر کلندر سے پوچھ, یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے. یہ دم درود میں سارا ہی دم. میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں, میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں. ہاتھ اٹھانا جس کا عقیدہ ملتا ہو. میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں. یہ زبان میری صحیح قلم حسین کا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ناسبیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی تو مارا جل بحرین لکھی, کبھی آپ نے سیف الجلی لکھی, کبھی آپ نے قرۃ البیضاء لکھی, کبھی مناقب حسین. یہ شیخ الاسلام کا قلم چلتا ہے تو ذکر پنجتن کیوں ہوتا ہے. اسی لیے کہا نا میں کسی یزید کی مدحت کس طرح کروں. ہاتھ میرا صحیح قلم حسین کا ہے. اور یہاں پر یہ بات میں کرنا اپنا علماء کی موجودگی میں فرض منصبی سمجھتا ہوں. اس سے بڑا کوئی پرفتن دور ہوگا جب یزید لعنتی بدبخت کافر کو لوگ رضی اللہ کہہ رہے ہو اور منبروں پر ٹی وی چینلز کے اوپر اس کے حمایتی بن رہے ہو, اس کی تعریفیں ہو رہی ہوں, اس کے ظلم کو مشکوک کیا جا رہا ہو. میں نے اس محرم میں یہ بات کی تھی اور آج آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں. پاکستان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے, مصطفیٰ کریم کا امتی ہونے کی حیثیت سے میرا مطالبہ ہے آج ہر مفتی یزید کے کفر کا فتویٰ دوبارہ لکھے. مجھے نہیں پتا جس دور کے اندر منبر نبی کا, منبر علی کا اور قصیدے یزید کے اہل علم قلم کو حرکت کو بتاؤ تیرا قلم یزید کے ساتھ ہے جو حسین کے ساتھ. اور میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے رہبر ہمارے رستے الگ الگ ہیں. فیصلہ کرتے ہو میرے ساتھ, عقیدہ ملتا ہے, مصرے میں رواں کرتا ہوں, ہاتھ تم اٹھانا. ہمارے رستے ہمارے رہبر, یہ میں جواب دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو آج کے نوجوان نسلوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں. سنو, ہمارے رہبر ہمارے رستے الگ الگ ہیں. کب یہ ممکن ہے کوئی دو کناروں کو ملا کے ساتھ رکھے؟ کب یہ ممکن ہے کوئی دو کناروں کو ملا کے ساتھ رکھے؟ اگر تو بات سمجھ میں آئے تو پھر حق ادا کیجئے گا بولنے کا. کب یہ ممکن ہے کوئی دو کناروں کو ملا کے ساتھ رکھے؟ آؤ مل کے دعا کریں خدا تمہیں تمہاروں کے ساتھ رکھے, ہمیں ہماروں کے ساتھ رکھے. ولا کے دن ہے, ولا کے دن ہے, جاگ رہے ہو؟ ولا کے دن ہیں, سخا کے دن ہیں, عطا کے دن ہیں, وفا کے دن ہیں.
میں نچوڑ نکالنے لگا ہوں اپنے اس مقدمے کا. ولا کے دن ہے, سخا کے دن ہے, عطا کے دن ہے, وفا کے دن ہے. مالک مست ملنگوں کو چین دے دے, مست ملنگوں کو چین دے دے, یزیدیوں کو یزید دے دے, حسینیوں کو حسین دے دے. لمبی چوڑی باتیں ہی کوئی نہیں, فیصلہ کرو, یا ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 سمندر ملے ہیں تو حسین آیا ہے. حضرت ام فضل کی ایک روایت ہے مشکات شریف میں, انہوں نے خواب دیکھا تو پریشان ہوئی, میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آئیں اور کہا آقا یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے اور پریشان ہوں, بتانے کا دل بھی نہیں کر رہا. خواب سنی اور تڑپ جائیے, پریشان تھی کہ خوف کھا رہی ہوں وہ خواب بیان کرنے سے. میرے آقا نے فرمایا ابے فضل بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے, سنیں. کہا آقا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا گرا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے. آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا گرا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں, میرے آقا نے فرمایا ام فضل اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے, یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. آپ کہیں تو پھر رسول پاک نے خود تعبیر بیان فرمائی, فرمایا ام فضل گھبرانا چھوڑو, حقیقت یہ ہے زہرا کے گھر بیٹا ہوگا کھیلے گا تیری گود میں. حضور نے خود وضاحت فرمائی. لیکن اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر یہ مجمع حسینی بن کے میرے ساتھ چلے تو میں آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا رأیت خیرا, یہ تو نے خیر دیکھی ہے, اچھا خواب ہے, یہ مبارک خواب ہے. پتہ نہیں لاہور والو اور جلو موڑ والو کیا کتنا دل میں تم یہ بات دل میں بسا لوگے, جس خواب میں حسین آئے وہ خواب مبارک. پیچھے تک بات آئے, جس خواب میں حسین آئے, فیصلہ کرو. ارے جس خواب میں حسین آئے تو وہ خواب مبارک, فیصلہ کرو. حسین خود کتنا مبارک بن کے دنیا میں آیا ہوں. میں چاہ رہا ہوں اگر 1 منٹ ذرا حیدر ہو جائے تو حیدر. آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور یہ حلالی خون ہونے کی ضمانت ہے. تو حسین کتنا مبارک ہوگا. اور پھر میرے آقا کا یہ فرما, مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹا ہے یا بیٹی, یہ تو غیب کی بات نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, یہ تو غیب کی بات ہے. لو عاشقو اے گل ہون تھوڑی ہون لگی جے, ہون ٹلے نہ پہ. میرے آقا نے فرمایا یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے بیٹا زہرا کے پاس ہوگا, کھیلے گا تیری گود میں. آقا نے حسین کے آنے سے پہلے بتایا حسین آنے والا ہے. جس نبی کو یہ پتا ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے, اسے یہ نہیں پتا امتی کے دل کے اندر کیا ہے. اور یہاں پر میں یہ مبارک والا ذرا تھوڑا سا اس بات کو کھولنا چاہوں گا. میرے آقا ایک دن گزر رہے تھے اور صحابہ ساتھ تھے, رستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. توجہ ہے شہزادے, ان کو خاموش کریں, میں 2-4 دفعہ دیکھ رہا ہوں, مجھے ڈسٹرب. کیا بات ہے, نہ آپ خاموش رہیں بیٹا, کیا بات ہے, بات نہیں کرو.
توجہ ہے دوستوں کی؟ سبحان اللہ بولیں، مسکرا کے بولیں۔ تو حسین کتنا مبارک، میرے آقا کریم گزر رہے ہیں، جانے کائنات سرکار گزر رہے ہیں۔ معراج بھائی توجہ کیجئے گا، نقابت کے لیے آپ کو ایک ذرا نکتہ دینا چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا گزر رہے ہیں، رستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں اس کو محبت بری نگاہ سے بیان کرنا چاہوں گا، ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ میرے آقا نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا، پھر نبوت کے ہاتھوں نے اس کے رخساروں کو صاف کیا۔ یار عقلیں چھوڑ دو، تھوڑا سا محبت، نبی کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، ہاں تھوڑا سا ذرا عقل کی دنیا سے نکل کر عشق سے خیرات مانگو۔ اور میں ایک بات بتا دوں، کائنات میں عشق 2 ہی دفعہ ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ کائنات میں عشق اکرم صاحب 2 ہی دفعہ ہوا ہے۔ قبلہ رب نے کیا تو عشق میں کائنات بنا دی، رب نے کیا تو کائنات بنا دی، حسین نے کیا تو کائنات لٹا دی۔ میرے آقا نے ان بچوں کو اٹھایا، ادھر دیکھیے، نبوت کے ہاتھ امام الانبیاء محبت سے اس کے رخساروں پر لگی مٹی کو صاف کر رہے ہیں، اس کی زلفوں کو، اس کے بالوں کو سنوار رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، آقا یہ حسن بھی نہیں، یہ حسین بھی نہیں، یہ ہے کون جس کو یہ شان نصیب ہو رہی ہے؟ تڑپیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ میں نے ایک دن دیکھا، آگے آگے حسین جا رہا تھا، حسین کے قدم جس مٹی پر لگتے، جو اس مٹی کو اٹھاتا، اپنی آنکھوں پر لگاتا، مجھے تب سے اس سے پیار ہو گیا، مجھے تب سے پیار ہوا اس سے۔ اور اگر آج یہ مجلس فیصلہ کن مرحلہ ہو، محفل ذوق کے اس مقام کے اوپر ہے، اگر یہ بات نہ کروں تو میں خیانت سمجھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں قیام جن کے بچے اپنے والدین کے ساتھ ذکر حسین میں آئے ہیں، ناز ہوگا تمہیں آج یہ بات سن کے، ناز ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ آقا یا رسول اللہ کس بات پر؟ فرمایا میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں چاہیے مجھے، یہ در و دیوار گواہ ہونے چاہیے۔ اگلی بات، میرے آقا نے فرمایا میں اس کی بھی سفارش کروں گا۔ صحابہ گواہ رہنا، اس کے ماں باپ کی بھی کروں گا۔ چونکہ قبلہ میں اہل علم علماء کے قدموں میں بیٹھنے والے، آپ سے دعائیں لینے والے ہم لوگ ہیں، اور ہم نے کبھی پنجتن کو عقل کے پیمانے پہ نہیں رکھا، ہم سوچنے والے نہیں ماننے والے لوگ ہیں۔ اب میں نے جب یہ بات، تو میں یہ سوچنے لگا حضور کا یہ فرمانا اس کی بھی کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی کروں گا، نا جملے کا لطف لیجئے اور بات سمجھیے، بڑی باریک ہے، اس کی بھی کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی کروں گا۔ تو آقا یہ کیوں فرما رہے؟ آقا اس نے پیار کیا ہے نا، پیار تو اس نے کیا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے ماں، مقدر والا ہوگا جو بولے گا، اس کے ماں باپ، اس کے ماں باپ۔ میرے آقا نے بتا دیا جو حسین سے پیار کرے، جو ماں باپ کا ہوتا ہے تو پیار کرتا ہے۔ وہ ماں باپ کا ہوتا ہے تو پیار کرتا ہے۔ اب جملہ کہوں، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا دین شامل ہے درود کے اندر، حسین کا نام سن کے چومتے ہیں اس لیے حلال خون شامل ہے وجود کے اندر۔
آپ کے اس ذوق نے مجھے مجبور کیا ہے ایک روایت بیان کرنے پر. ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ترمذی حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں جس مسلمان کے گھر حدیث کی یہ کتاب موجود ہو وہاں خود رسول پاک کلام فرماتے ہیں. امام ترمذی، اور ترمذی شریف اتنی معتبر کتاب اور اوتھینٹک کتاب ہے. اب جو روایت ہے اس کا موضوع پتہ کیا ہے؟ حسینی قیامت والے دن کہاں ہوں گے. اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے. حسینی کہاں ہوں گے؟ میرے آقا تاجدار ایک دن نا میرے آقا سیدہ پاک، میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ بات سیاق و سباق کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. میرے آقا ایک دن سیدہ پاک کے گھر نا مہمان تھے، نائٹ سٹے کیا. رات کو امام حسن کی آنکھ کھلی. امام حسن کی آنکھ کھلی تو امام حسن علیہ السلام کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی مانگا. توجہ کیجیے، نبیوں کا امام اٹھتا ہے، دودھ کو دھویا جاتا ہے، اتنے میں حسین کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے. ہائے ہائے، اتنے میں حسین علیہ السلام کی آنکھ بھی کھلتی ہے. میرے ادھر دیکھیے گا، میرے آقا یوں امام حسن کی طرف کرتے ہیں پیالہ. توجہ ہے دوستوں کی، جاگیے ذرا. یوں حسین بچپن میں ہے نا تو پھر بچپن کا پیار، تو حسین درمیان میں ہاتھ ڈال کے پیالے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور تمہارے گھر میں لاڈ پیار نہیں ہوتا؟ میرے آقا پیچھے کر لیتے ہیں. اس منظر کو سیدہ بھی دیکھ رہی تھی. ہائے 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 ہائے. سیدہ بے ساختہ کہ آقا مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے حسن زیادہ پیارا ہے. آقا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کو حسن زیادہ پیارا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی نہیں، بات پیارے ہونے کی نہیں ہے، اس نے مانگا پہلے تھا. تو میری محبت کہتی ہے پہلے آئیں اور پہلے پانے والا قانون شاید یہاں سے نکلا ہے کہ اس نے مانگا پہلے تھا. اب سنیں، حضرت علی مولا کائنات سو رہے تھے. اب اس مقام پر میرے آقا نے یہ جملے ارشاد فرمائے. میرے آقا نے فرمایا من احبنی و احب ہذینی و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. اے بیٹی فاطمہ، جو تجھ سے پیار کرے، بولو بولو، جو تجھ سے پیار کرے، اگر آپ کی بات آ جائے تو یہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا لے. ہم لوگ کہاں پر ہوں گے؟ میرے آقا نے کہا جو زہرا سے پیار کرے، جو حسن سے پیار کرے، جو حسین سے پیار کرے، جو علی سے پیار کرے، جو ہم پنج تن سے پیار کرے، قیامت والے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں پیار کرنے والے ہوں گے. آپ تول سکتے ہو اس حجر کو کسی عمل کے ساتھ؟ جہاں میرے آقا فرماتے ہیں ہم پنجتن ہوں گے وہاں ہی چاہنے والے ہوں گے. دوستان محترم، آپ دکھ اس بات کا ہے لوگوں نے حسین کو سمجھا نہیں. لوگ حسین کو سمجھ ہی نہیں پائے. اور یقین کرو تحریک منہاج القرآن گلی گلی نگر نگر یہی درد دل عام کر رہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اور ہم دیکھ لیں آپ اچھی طرح تسلی کے ساتھ تاکہ پھر نعرہ لگائیں عوام میں سے. نعرہ تکبیر، قبلہ نعرہ رسالت، جگہ یار بات سنو، اللہ کے بندو بات سنو. یہ نعرہ لگانا ہے تو ویسے لگاؤ پھر جیسے لگانے کا حق ہے.
پتا تو چلے کہ پھر حیدر کے ماننے. اچھا یہ ایک بڑی عارفانہ سی ایک بات ہے محبت والی ہوا, یہ جو ہم کہتے ہیں حیدر حیدر حیدر, اس کا کیا مطلب ہے؟ میری ایک دن توجہ گئی جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں حیدر حیدر, کہیں یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں حیدر. تو نہ گئی, کل سوچے ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہاں سے ہو, ہم کہتے ہیں حیدر. تو اب کرو نا ذرا حیدر, پتا تو چلے, ہاتھ اٹھا کے عاشق بیٹھے ہیں. بات یہ میں کر رہا تھا کہ میرے آقا تاجدار کا ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. امام علی مقام جب دنیا میں آئے اور آپ کی ولادت ہوئی, وہ دن ہی کافی ہے زمانے کو بتانے کے لیے کہ حسین جیسا کوئی نہیں. امام علی مقام دنیا میں آئے, میرے آقا تاجدار کائنات سیدہ بطول زہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں. ادھر دیکھیے گا, ننھے حسین کو میرے آقا نے سیدہ کی گود میں دیکھا تو فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ذرا جاگیے, نام کیا رکھا ہے؟ اب روایات کے اندر یہ بات آتی ہے جس کو امام حاکم نے لکھا ہے کہ آپ نے نام شبیر اور شبر رکھ دیے تھے. اب حضور کا جملہ سنیں اور تڑپ جائیں. جب انہوں نے کہا آقا یہ نام اور نام بھی ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں علی اس کا نام رکھنے کی فرش پر کسی کو اجازت نہیں ہے. میں جملہ دوبارہ بولنا چاہوں گا تاکہ آپ اپنی محبت کا ثبوت دے سکیں. میرے آقا نے فرمایا اس کا نام, یہ اس کا نام جو زہرا کی گود میں ہے, اس کا نام یہاں رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں. حضرت علی ہاتھ جوڑ کے آقا یا رسول اللہ آپ ہی مالک ہیں, آقا نام کیا رکھنا ہے؟ میرے آقا فرمایا علی میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں, میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے, جبریل آتے ہیں. یار جس کے پیدا ہوتے ہی معاملہ جس کا فرشی نہ رہا, جس کے دنیا میں آتے ہی جس کا معاملہ فرشی نہ رہا, عرشی ہو گیا, تو کوئی اور فرشی اس عرشی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نام کیا آیا؟ نام آیا حسین. نام آیا, سبھی بولو, نام آیا تیرے میرے دل کا چین, نام حسین آیا. اب جب حسین نام آیا تو یہاں پر ایک بات آپ کو بڑی دلچسپ بتانے لگا ہوں. امام علی مقام کی ولادت سے پہلے, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے, عرب کی جتنی بھی تاریخ ہے کسی بندے کا نام حسین نہیں تھا, کسی انسان کا نام حسین نہیں تھا, کسی جوان کا نام حسین نہیں تھا, کسی بچے کا نام حسین نہیں تھا. اور اگلی بات سنیں, اگلا سوال بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے, تو کیا جنت کے اور ملائکہ غلمان, کیا یہاں کسی کا نام حسین نہیں تھا, وہاں تھا؟ سنو, نہ یہاں کسی کا نام حسین تھا, نہ وہاں کسی کا نام حسین تھا. سوال کریں لاہور والے, فرحان بھائی پھر یہ نام کہاں تھا؟ میرے آقا نے فرمایا حسین کا نام نہ زمین پر کسی کا تھا, نہ جنت میں کسی کا تھا, یہ نام اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھا. حسن کا نام بھی خدا کے حسن کے پردوں میں, حسین کا نام بھی خدا کے حسن کے پردوں میں.
یہ آخری لمحوں میں جو بات کرنے لگا ہوں فیصلہ کرو لاہور والو، جس حسین کے نام کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ارے جس کے نام کا کوئی ثانی نہیں، یزید بدبخت اس کے مقام کا ثانی کیسے ہو سکتا؟ اس کے مقام کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حسین کے پردوں میں تھا. کہاں بیٹھے ہیں؟ حسین کے پردوں میں تھا. کیوں؟ اچھا مجھے ایک بات یاد پہ آ گئی. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب جنت کو جنتیوں سے بھر دے گا، صلحاء جنت میں، صدیقین، اولیاء، کتب، سب جنت میں، جنت خاموش بیٹھی ہوگی. جنت خاموش بیٹھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت تو خوش نہیں؟ دیکھ انبیاء تیرے اندر، اولیاء تیرے اندر، صدیقین تیرے اندر، شہداء تیرے اندر، جنت تو خوش کیوں نہیں؟ اب جنت کی طلب سنے اور تڑپیے گا. جنت نے کہا ربا سونیا تو میں نہ وعدہ کیتا سی، میں 2 ستون تجھے ایسے دوں گا جس سے تیرا حسن دوبالا ہو جائے گا. جب تک وہ 2 ستون نہیں ملتے میں راضی نہیں ہوگی. اللہ فرمائے گا جنت چاہ تجھے حسن و حسین عطا فرما دے. جنت کا حسن حسین ہے، جنت کی طلب حسین ہے. اس لیے حسین کا نام حسن کے پردوں میں تھا، اور یہ حسین ہی ہے. پیدا ہوئے. اچھا یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہوں گا، شاید کوئی یہ مجمع اس ذوق پر نہ ہوتا تو یہ بات نہ کرتا. حسین پیدا ہوئے تو جانتے ہیں حسین کی پہلی خوراک کیا رہی ہے؟ آخری 5 منٹوں میں ذرا حسینی مزاج اپناؤ یار. لوگ یہاں پر میں نے سنا قبلہ، اور اس احتیاط کو اہل علم سننے والا طبقہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حسین کو پہلی خوراک گھٹی میں لعاب رسول ملا ہے. قبلہ سادات آپ کی توجہ اور دعا لینے کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں ذرا، ادھر دیکھیے میری جانب. لعاب ملا ہے یا زبان رسول منہ میں گئی ہے؟ جاگیے ذرا. کیونکہ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ. کیونکہ لعاب دینے کے لیے زبان چسوانا ضروری نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے، زبان چسوانا ضروری نہیں. مگر حسین فقط لعاب مصطفیٰ نہیں چوس رہا، حسین زبان مصطفیٰ چوس رہا. اور میں نے حسینی ذرا مزاج طلب کیا ہے. کیوں؟ آپ کو اس زبان کی قیمت نہیں پتا؟ بولیے نا یار، آپ اس زبان کی قیمت نہیں جانتے. میں نے کہا قرآن تو بتا زبان مصطفیٰ کی قیمت کیا ہے. آپ نیند میں بھی بولتے رہیں گے. اور آپ توجہ کیجئے ذرا، یہ وجد کی کیفیت والی بات ہے. قرآن نے کہا کس زبان کی بات کرتے ہو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. زبان مصطفیٰ پر خدا کلام کرتا ہے. جس زبان پر خدا کلام کرتا تھا اکرم صاحب، وہ زبان حسین کے منہ میں ڈال دی گئی اور بتا دیا گیا میری زبان پر خدا بولتا ہے، حسین کی زبان پر مصطفیٰ بولتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. گفتگو ہماری اختتام میں پہنچ گئی اور میں بات یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا. یہ زبان اگر توجہ کریں تو اس زبان پر ایک بات اور کرنا چاہوں گا. ایک جملہ عرف کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا باریکی سمجھیے گا. ہم لوگ نہیں کہتے اس نے اس کو زبان دے دی.
اس نے اس کو زبان دے دی، نبی نے حسین کو زبان دے کر کہا اب میری زبان حسین کے پاس ہے۔ خیال کرنا جس کو نبی زبان دے اس پر زبان چلاتے نہیں ہیں، ادب کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے فرحان بھائی یہ آپ نے کیا بات کر دی، تو مجھے تو وہ حدیث نہیں پڑھی، میرے آقا نے فرمایا انہم منی وانا منہم۔ امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، سیدہ پاک کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں۔ اچھا چونکہ میری طبیعت اور مزاج سے تو آپ اچھے واقف ہو گئے ہوں گے، قبلہ حدیث ایک ہے، میں ترجمے 3 کرنا چاہتا ہوں، 2 اردو کے اور 1 پنجابی کا۔ یہ پیچھے والے لوگ ناراض بیٹھے ہیں۔ ابھی حسین کی بات ہو رہی ہے، کبھی علی سنو تو پتہ لگ جائے گا۔ ابھی یہ وہ ہے جو علی کا جز ہے۔ خیر باتیں ابھی خیر بڑی پھر اور پھیل جائیں گی، بات میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو پھر یہ جو حدیث میرے آقا نے فرمائی کہ انہم منی وانا منہم، 3 ترجمے۔ اب آپ کی آواز آئے گی، میں محبت میں بولوں گا۔ اکرم جس محبت کے ساتھ اکرم صاحب نے اس محفل کو سجایا ہے، وہ محبت آپ کے ذوق میں جھلک رہی ہے۔ علامہ رانا نفیس صاحب کی سفارش کروائی، انہوں نے کال کروائی مجھے، ان سے کہا تو انہوں نے ایک ہی بون کہا علامہ صاحب آؤ گے نا چس آئے گی۔ اب یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اب آپ کے سامنے یہ بات میرے آقا نے فرمایا امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، سیدہ مولا کائنات، میرے آقا نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ چلیں پہلا ترجمہ تھا، آپ ذرا اتنا بول گئے کافی ہے، لیکن دوسرے کے اوپر آواز بلند ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ دوسرا ترجمہ انہم منی وانا منہم، میرے آقا نے فرمایا یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور تیسرے ترجمے پہ سارے بولو تو مزہ آئے، آقا نے فرمایا پنجابی میں انہم منی وانا منہم، اے میرے بیچنے نہیں نہ دے بیچا۔ یہ حسین ہے۔ اور دوستان محترم بات اتنی سی ہے، پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین۔ دوستان محترم تحریک منہاج القرآن یہی چاہتی ہے کہ اس خارجیت اور ناسبیت کے بڑھتے ہوئے طوفان کے اندر سینوں کے اندر عشق آل محمد کے چراغ روشن ہو جائے، ہر سینہ مودت پنجتن سے روشن اور منور ہو جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے ہم اور ہیں نبی جن کو زبان چسوائیں وہ اور ہیں۔ ایک جملہ کہوں، ہم اور ہیں، آل محمد اور ہیں۔ آپ کہیں فرحان بھائی کیوں؟ میں نے کہا صفوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے اور ہیں، آخری لمحے ہیں، صفوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے اور ہیں، نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنے والے اور ہیں۔ مسجدوں میں سجدے کرنے والے اور ہیں، بولو یار، مسجدوں میں سجدے کرنے والے اور ہیں، کربلا میں سجدے کرنے والے اور ہیں، اور جن کے لیے نبی کے سجدے لمبے ہو وہ اور ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں سوچا، کیوں نہیں پوچھتے اہل معرفت سے کہ یہ کیا وجہ ہے
نبی سجدے میں تھے، حسین پشت پر سوار تھے. یہ کیا راز تھا کہ نبی سجدے کو طویل کر رہے تھے؟ کیوں نہیں سوال کرتے ہو؟ کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ رب کی نماز، یار ایک جملہ، رب کی نماز میں آقا راضی حسین کو کر رہے تھے. نہیں سمجھے؟ جملہ بولتا ہوں، اس روایت کا نچوڑ، سجدے میں آقا، پشت پر حسین، سجدہ طویل کر کے میرے آقا نے بتا دیا اب قیامت تک سجدے اسی کے قبول ہیں جو سجدہ خدا کو کرے، عشق حسین سے کرے. اگر کہیں تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ راز بھی حسین نے بتا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ، جہاں حسین حضور کے نواسے ہیں وہاں امتی نہیں ہے؟ تو بولو، ابھی بولنا تھا، توجہ چھوڑنی نہیں، وہاں بولنا. یہاں لوگ کہہ رہے ہیں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نبی کو نہیں خیال تھا میں کس کے لیے سجدہ طویل کر رہا ہوں. نتیجہ میں نکالتا ہوں. بولنا شہزادے، اللہ تیری زندگی کرے، اللہ تیرے ماں باپ کو سلامت رکھے. میں آقا نے سجدہ طویل کر کے بتایا، اور نبی کا امتی کا خیال آئے تو نبی کی نہیں ٹوٹتی، تو امتی کو نبی کا خیال آئے تو امتی کی کیسے ٹوٹتی؟ اور یہ وہی سجدہ تھا جب طویل ہو رہا تھا. اللہ نے بھیجا جبریل کو، جبریل جا وہی لے کر کے طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے گر خدا لایا. ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی. یہ علم، یہ گفتار، یہ شہرت، یہ خطابت در زہرا کی عطا ہے، نہ کہ میرا ہنر ہے. جھک جھک کے ملتے ہیں جو مجھے اہل زمانہ، یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے. میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے ہیں وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں. میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا ہوں. انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا ہوں. دوستان محترم، اس پیغام کو آج دل میں بسا کر جائیں کہ سیدی حضور شیخ الاسلام کی آرزو اور تمنا یہی ہے کہ یہ امت مصطفیٰ کی محبت کے سائے تلے ایک ہو جائے. آج ہم فرقہ فرقہ ہو کر ٹوٹ گئے، آج ہم دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں. ایک تنہا مرد کلندر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے جس کی زبان سے کبھی فرقہ واریت نہیں سنی کسی، جس کے پاس اپنے آئے تو دل سے سینے سے لگایا، پرائے آئے تو اپنا پیغام دینے کے لیے سینے سے لگایا. اور ایک ہی بات کی، آ جاؤ. سنت مصطفیٰ یہی ہے جو آ جائے دھتکارا نہیں کرتے. میری ایک سوال کو آپ نے سوچنا ہے. زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہوگی، تفصیل میں بات کروں گا، لیکن اس سوال کو سوچئے گا ضرور. ہماری تحریک کی اور قائدی حضور سیدی شیخ الاسلام کی زندگی گواہ ہے. ہمارے اوپر فتوے لگے، ہمیں کیا کچھ نہیں کہا لوگوں نے کیا کچھ جو دل میں آیا وہ بولتے رہے. تحریک منہاج القرآن کے کسی ایک ورکر، کسی ایک سکولر یا حضور سیدی شیخ الاسلام کا کوئی ایک کلپ دکھا دیں جس میں اپنی ذات کا دفاع کیا ہو. بھائی میری باتوں کو سوچئے گا ضرور. کوئی آئے نہ آئے، ہم جبر والے بات نہیں کرتے، لیکن سوچئے گا تو ضرور یہ کیسے لوگ ہیں. ہمارا جگرا بھی تو دیکھیے. یار بیٹھیے ایک منٹ، مجھے بات کرنی ہے. سوچئے تو صحیح آپ، یہ کیسے لوگ ہیں. لوگ ہمیں سنیت سے نکالتے رہے، ہم لوگوں کو سنی بناتے رہے. ہمیں نکالنے والے جب پلٹ کر ہمارے پاس آئے تو ہم نے سینے سے لگایا. یہ تحریک منہاج القرآن کا کردار ہے. قبلہ حضور پاکستان تھے تو قبلہ پڑھانے کے لیے ہمیں گھر بلایا، قدموں میں مجھے جگہ ملی.
ایک لڑکے نے سوال کیا حضور لوگ یا کیا کچھ کتابیں یہ فتوے، ایک دفعہ بول ہی پاؤ، جملہ دل پہ لکھیے گا، اس کو بصیرت، اس کو لیڈرشپ، اس کو قائدانہ صلاحیت کہتے ہیں، بصیرت اور بصارت، بول ہی پاؤ۔ آپ نے کہا بیٹا میری زندگی کا اصول ہے، میری ذات کو لاکھ کسی نے برا کہا، نہ میں نے قلم چلایا نہ زبان چلائی۔ اگلی بات بڑی وزنی ہے، اگر توجہ کرو، اس مرد کلندر نے کہا میری ذات کو کسی نے کہا، نہ یہ قلم چلی ہے نہ زبان چلی ہے، لیکن جب جب کسی نے میرے مصطفیٰ کو کچھ کہا، آل محمد کو کچھ کہا اور صحابہ محمد کو کچھ کہا، طاہر القادری کی نہ قلم چپ رہا نہ زبان چپ رہی ہے۔ جرت و بہادری، جرت و بہادری، مجتبہ اٹھا کے ذرا سب کا ایک فیس لے لو، کیمرہ اٹھا کے اسی سے، حسین بھی جوان بھی، دوستان محترم، اس لیے ہم لوگ آج نگر نگر گلی گلی امت مسلمہ کو، پاکستانیوں کو پیغام دے رہے ہیں، ایک دفعہ ساڑھے بھی سینے لا کے دیکھو، کیونکہ جب تک آپ کسی کے قریب نہیں ہوں گے پتہ نہیں نہ چلے گا وہ کیسا ہے۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ ہم کسی کو منع کریں ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، کیوں امت کو ہم توڑ رہے ہیں؟ خدا را اس امت پہ ایک احسان کرو، خدا را اس امت پہ ایک احسان کرو، امت کو نہ فرقوں میں پریشان کرو۔ آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔